بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض لوگ غلط فہمی یا جہالت کی بنا پر علم و شریعت پر علم لدنی کو ترجیح دیتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے کی اپنی طرف سے تفسیر کرتے ہوئے زمین و آسمان کے کلابے ملا دیتے ہیں۔ ناظرین، جن و انس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا اور انہیں اپنی شریعت کا مکلف ٹھہرایا، جو بذریعہ انبیاء کرام علیہ السلام کی نازل کی شریعت پر عمل کرنا ہی دراصل انسان کا امتحان ہے۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان کیا مکالمہ ہوا، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں، کیا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تھے یا نہیں۔ ویڈیو بہت اہم ہونے والی ہے، لہٰذا ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور اپنے دلوں کو دین کی روشنی سے منور ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، قرآن مجید میں بیان کردہ واقعہ خضر سے ایسے لوگ استدلال کرتے ہیں کہ خضر کے پاس وہ علم تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا، اسی سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر خضر کی افضلیت ثابت کرتے ہیں، حالانکہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر علیہ السلام کے پاس پہنچے اور اپنا مقصد بیان کیا کہ میں آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، تو خضر نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا علم رکھتا ہوں جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، تو اس کو نہیں جانتا، اور تو اللہ کی طرف سے ایسا علم رکھتا ہے جو تجھے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، میں اس کو نہیں جانتا۔ معلوم ہوا کہ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص علم عطا کیا تھا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس علم سیکھنے گئے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے افضل تھے۔ مفسرین رحمۃ اللہ علیہم میں سے کسی نے بھی یہ استدلال نہیں کیا۔ بعض مفسرین نے صراحت کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے افضل تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جو علم عطا کیا تھا وہ خضر علیہ السلام کے علم سے افضل تھا، جیسا کہ علامہ عبد الرحمن بن ناصر سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے۔ اس میں پہلو ہے کہ کسی افضل آدمی کا اپنے سے کمتر کے لیے تواضع کرنا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بلا شک بلا شبہ خضر سے افضل تھے۔ اس کے علاوہ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے میں کوئی ایسی دلیل نہیں کہ خضر موسیٰ علیہ السلام سے افضل تھے، کیونکہ بعض دفعہ ایک فاضل دوسرے فاضل سے علم اخذ کرتا ہے، اور بعض دفعہ ایک فاضل اپنے سے کم مرتبہ سے علم اخذ کرتا ہے، خصوصاً جب ان میں سے کسی کے پاس ایسا علم ہو جو دوسرے کے پاس نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا علم احکام شریعت اور ظاہر کے مطابق فیصلہ کرنے کا تھا، جبکہ خضر کے پاس کچھ علم غیب اور چھپی ہوئی اور چیزوں کی معرفت کا علم تھا۔ خضر کے پاس جو علم تھا انسانوں کو اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ علم تقدیر ہے جو اللہ تعالیٰ ملائکہ کو عطا فرماتے ہیں، اور وہ تقدیر کائنات میں نفاذ کرتے ہیں۔ اسی بنا پر مفسرین کی ایک جماعت خضر کو انسانوں میں سے نہیں بلکہ ملائکہ میں شمار کرتی ہے۔ علم دانی کا مقدمہ صوفیہ نے شریعت سے راہ فرار اختیار کرنے کے لیے علم لدنی کی اصطلاح گھڑ رکھی ہے، جس کا استدلال وہ اسی واقعے سے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے خضر کو پایا جسے ہم نے اپنی طرف سے رحمت عطا کی، اور ہم نے اپنے جناب سے اسے علم عطا کیا۔ یہ لائن سورہ کہف آیت نمبر 65 میں موجود ہے۔ اس سے خود ساختہ استدلال کرنا کہ خضر کے پاس علم لدنی تھا گنج فہمی اور بدترین جہالت ہے، کیونکہ علم تو سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔
انسان، جنات، حیوانات اور تمام مخلوقات کے پاس جتنا علم ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہے، لہٰذا ہر انسان کے پاس علم لدنی ہے۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ آیت نمبر 151 میں اللہ یوں ارشاد فرماتا ہے، اور تمہیں اللہ تعالیٰ وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے متعلق سورہ انبیاء آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے حکمت سے نوازا۔ خضر علیہ السلام زندہ ہیں، سمندروں پر حکومت کرتا اور اولیاء سے ملاقات کرتا ہے۔ اگر خضر علیہ السلام زندہ ہیں تو امام الثقلین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیوں نہ ہوا، کیونکہ آپ جن و انس کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے۔ اگر خضر کا شمار انسانوں میں ہوتا تو اسے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت و ملاقات سے شرف یاب ہونا چاہیے۔ کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہوتا رہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔